الرحمن الرحیم تمرین النحو کی آج کی کلاس میں ہمارا سبق کا نام ہے فاعل۔ دیکھیے فاعل کس کو کہتے ہیں، اس کے لیے ہم اس کے قاعدے میں جائیں گے۔ یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل ہو جو کام کرنے والے کو بتائے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ یعنی فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، سبجیکٹ کو کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں پیش آتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، ابھی بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ خلق اللہ، خلق مانے پیدا کیا، اللہ مانے اللہ نے، تو یہ پیدا کرنے کا کام اللہ نے کیا، تو یہ اللہ یہاں پر فاعل، اور دیکھیے اس کے آخر میں پیش ہے۔ دوسری مثال دی ہوئی ہے، یلعب الولد، لڑکا کھیلتا ہے یا کھیلے گا، لڑکا کھیلے گا، تو یہاں بھی دیکھیے الولد فاعل ہے، اسی لیے اس پر پیش آیا ہے۔ اکل الذئب، بھیڑیے نے کھایا، یہاں پر بھی الذئب فاعل ہے، اسی لیے اس پر پیش آیا ہے۔ سمع الطفل، بچے نے سنا، تو الطفل یہاں پر بچہ، یہ فاعل ہے، اس لیے اس پر پیش آیا ہے، سننے کا کام کیا ہے۔ اجتمع الناس، لوگ جمع ہوئے، تو یہاں پر الناس فاعل ہے کیونکہ جمع ہونے کا کام لوگوں نے کیا ہے۔ اور یخاف العدو، دشمن ڈرتا ہے، یہاں پر العدو یہ فاعل ہے کیونکہ ڈرنے کا کام دشمن نے کیا ہے۔ تشرب البنت، لڑکی پیتی ہے، تو یہاں پر البنت فاعل ہے کیونکہ پینے کا کام لڑکی نے کیا ہے۔ ہرب الفار، چوہا بھاگا، یہاں پر الفار فاعل ہے کیونکہ بھاگنے کا کام چوہے نے کیا ہے۔ یتحرک الغصن، ٹہنی حرکت کرتی ہے، تو یہاں پر الغصن فاعل ہے کیونکہ حرکت کرنے کا کام ٹہنی نے کیا ہے۔ عاد علی، علی لوٹ کر آیا، لوٹا، یہاں پر لوٹنے کا کام علی نے کیا، اس لیے یہ فاعل ہے اور اس پر پیش ہے۔ تأسف الملک، بادشاہ کو افسوس ہوا، تو یہاں پر الملک فاعل ہے، اس لیے اس پر پیش آیا ہے۔ اور صبر ایوب، ایوب نے صبر کیا، یہ یہاں پر ایوب فاعل ہے، اس لیے اس پر پیش آیا ہے، کام کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے۔ اوپر لکھے ہوئے جملوں میں سے ہر جملہ ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہے، یعنی پہلا لفظ فعل ہے، دوسرا لفظ اسم ہے۔ اگر تم ان مثالوں کو غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی مثال کے معنی اللہ نے پیدا کیا، اور دوسری مثال کے معنی لڑکا کھیلتا ہے، اور تیسری مثال کے معنی بھیڑیے نے کھایا۔ اب تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ پیدا کرنے کا کام اللہ نے کیا، اور کھیلنے کا کام لڑکے نے کیا، اور کھانے کا کام بھیڑیے نے کیا ہے۔ اسی لیے ان میں سے ہر ایک کو فاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح باقی مثالوں کو سمجھ لو، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اوپر دی ہوئی تمام مثالیں سمجھ لیں۔ اب یہ تمرینات دی ہوئی ہیں۔ تمرین نمبر 1 ہے کہ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں فاعل بتاؤ۔ تو دیکھیے، بارک اللہ، اللہ نے برکت کی، تو اللہ کام کر رہا ہے، اس لیے اللہ فاعل ہے۔ خرج المعلم، معلم نکلا، یہاں پر نکلنے کا کام معلم نے کیا، اس لیے یہ فاعل ہے۔ فرح حامد، حامد خوش ہوا، اس لیے خوش ہونے کا کام حامد نے کیا، اس لیے یہ فاعل ہے۔ بکا الطفل، بچہ رویا، یہاں پر رونے کا کام بچے نے کیا، اس لیے یہ فاعل ہے۔ جاء القطار، ٹرین آئی، یہاں پر آنے کا کام ٹرین نے کیا، اس لیے یہ فاعل ہے۔ لعب الاولاد، اور لڑکے کھیلے، یا کھیلنے کا کام لڑکوں نے کیا، اس لیے یہ فاعل ہے۔ غاب القمر، چاند غائب ہوا، یہاں پر غائب ہونے کا کام چاند نے کیا، اس لیے یہ فاعل ہے۔ نبت الشجر، درخت اگا، یہاں پر اگنے کا کام درخت نے کیا، اس لیے فاعل ہے۔ اخرج الشیطان آدم، شیطان نے آدم کو نکالا، یہاں پر نکالنے کا کام شیطان نے کیا، اس لیے یہ فاعل ہے۔ اب یہ ہماری تمرین نمبر 2 ہے۔ تمرین نمبر 3 بھی ہے، تمرین نمبر 4، پھر یہ انشاء ہے، پھر یہ ترکیب ہے۔ تو ہم تمرین نمبر 2 اور حل کر لیتے ہیں کہ نیچے لکھے ہوئے اس فعلوں کے ساتھ مناسب فاعل بڑھاؤ۔ تو یشرب الولد، لڑکا پیتا ہے۔ یضحک الطفل، بچہ ہنستا ہے۔ خرج خالد، خالد نکلا۔ یسافر الرجل، آدمی سفر کرتا ہے۔ یذبح الجزار، ابراہیم، ابراہیم ذبح کرتا ہے۔ یتکلم اللہ، اللہ کلام کرتا ہے۔ تقرأ البنت، لڑکی پڑھتی ہے، یہ مؤنث ہے، اس لیے فاعل مؤنث لائیں گے۔ یطلب الاستاذ، استاذ طلب کرتا ہے۔ یہد اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تطلع الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج مؤنث ہے، اس لیے تطلع صحیح آئے گا۔ نجح التلمیذ، طالب علم کامیاب ہوا۔ خجل الملک، بادشاہ شرمندہ ہوا۔ سکت زید، زید خاموش ہوا۔ اخذ اسماعیل، اسماعیل نے لیا۔ تو یہ ہماری تمرین نمبر 2 بھی حل ہو گئی۔ ملتے ہیں کل اگلی تمارین کے حل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔